ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ اللہ پاک نے عورت کو نبیہ تو نہیں بنایا مگر نبیوں کی ماں ضرور بنایا ہے۔ یہ کافی ہے عورت کی فضیلت کے لیے، بزرگی کے لیے، کہ وہ نبی کی بھی ماں ہے۔ اگر عورتیں چاہ لیں تو قرآن پاک کی عالمہ بن جائیں، حدیث پاک کی عالمہ بن جائیں، فقہ کی عالمہ بن جائیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وقت کی سب سے بڑی فقیہ تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑی عالمہ تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑی عالمہ تھی۔ ایک کتاب ہے طحاوی شریف، دور حدیث میں پڑھائی جاتی ہے۔ حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ کیسے لکھی گئی؟ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ زبان سے حدیث پاک تلاوت کرتے، پڑھتے، اور ان کی صاحبزادی جو ہے وہ لکھا کرتی تھی۔ آج وہ پوری کتاب جو لکھی ہوئی ہے وہ ان کی صاحبزادی کی لکھی ہوئی ہے۔ سارے لوگ وہ پڑھ کر عالم بنتے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ پڑھیں گے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی کا اس میں حصہ لگا رہے گا۔ تو عورت اگر آگے بڑھتی ہے تو اس قدر آگے بڑھتی ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اس چیز کو سامنے رکھنا ہے کہ عورت اگر پڑھے گی تو آگے بہت بڑھے گی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ عورت ولایت کے میدان میں اتنا بڑا مرتبہ حاصل کر سکتی ہے کہ یہ بڑے بڑے ولیوں کی مربیہ بن جاتی ہے، بڑے بڑے ولیوں کی تربیت کرنے والی بن جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت کی معلمہ ہیں، محسنہ ہیں، والدہ ہیں۔ کتنے احسانات ہیں امت پر ان کے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث اس لیے سنائی جا رہی ہے کہ حضرت عائشہ کی فقاہت اور سمجھ اور علم حاصل کرنے کا کیا شوق تھا، اس کا اندازہ ہوگا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کے 3 بچے ہوئے اور وہ انتقال کر گئے، قیامت کے دن یہ 3 بچے اس کی سفارش کریں گے اور والدین کو ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی تو اگر علم کا شوق نہیں ہوتا، ذہن زیادہ کام کرنے والا نہیں ہوتا، سمجھ بوجھ نہیں ہوتی تو خاموش رہتی سن کر کہ اچھا ایسا ہے ماشاءاللہ، لیکن خاموش نہیں رہی۔ انہوں نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ نے 3 کے بارے میں فرمایا، اگر کسی کے 2 بچے فوت ہو جائیں تو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ 2 بھی اس کی سفارش کریں گے۔ اس پر بھی خاموش نہیں ہوئی۔ پھر پوچھے، یا رسول اللہ، اچھا چلیں اگر کسی کا 1 ہی بچہ ہو؟ بچہ تو بچہ ہی ہے نا، چاہے 1 ہو یا 3۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 1 ہوگا تو وہ بھی سفارش کرے گا۔ اچھا، یہاں تک بات پوری ہو گئی تھی۔ بچوں کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے بچوں کے تعلق سے پوچھا، بات ختم، لیکن ان کی سمجھ بوجھ دیکھیں۔ اما جان نے آگے ایک اور بات پوچھی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، یا رسول اللہ، کوئی عورت امید سے ہوئی، امید ظاہر ہوئی اس کو، اور اتنا وقت گزر گیا کہ بچے کے اندر جان بھی پیدا ہو گئی، مگر کسی وجہ سے حمل ثابت ہو گیا، مس کیریج، تو عورت کو اب بچہ تو پیدا ہوگا، تکلیف تو ہوگی اس کو، حالانکہ معلوم ہے کہ وہ تو حمل تو گر گیا ہے، بچہ آ کر بھی کوئی فائدہ نہیں، تو اب یہ جو تکلیف اٹھائے گی وہ اس پہ ثواب ملے گا، اس کو اس پہ اجر ملے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایسا بچہ بھی کہ
جس میں زندگی پیدا ہو چکی تھی رحم مادر میں، ماں کے رحم میں، لیکن پھر اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ بھی سفارش کرے گا، وہ بھی اپنی ماں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اب دیکھیے اما جان عائشہ نے کتنا بڑا احسان کیا کہ سب کے لیے راستے کھول دیے نبی علیہ السلام سے پوچھ پوچھ کر۔ اگر یہ سوالات وہ نہیں کرتی تو پتہ بھی نہیں چلتا، اور پتہ نہ چلنے کے علاوہ دوسری بات یہ ہوتی کہ یہ اجر کا دروازہ بھی نہیں کھلتا، یہ بدلے کا دروازہ بھی نہیں کھلتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین کہلائے جاتے ہیں، تمام مفسرین کے سردار ہیں۔ وہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پردے میں بیٹھ کر تفسیر کے تعلق سے کئی سوالات پوچھا کرتے تھے۔ وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی معلمہ ہیں اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔